अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबह कितनी रोशन होती हैं, सुबह का वक्त कितनी उम्मीद लेकर आता है। जब सुबह का सूरज निकलता है तो उसके साथ ही इंसान के दिल के अंदर से ऐसे लगता है जैसे बबलिंग होती है, जैसे उम्मीद फूटती है। सुबह की रोशनी उम्मीद लिए हुए आती है और जब दिन ढलता है वही सफेद रोशनी जब जर्द पड़ने लगती है, वो शाम का वक्त कितना उदास होता है। खुशी और उदासी में कितना फर्क है। हाँ, आने की खुशी होती है और जाने का गम, और जिंदगी क्या है इस आने और जाने के दरमियान का वक्फा। आना जिंदगी की अलामत है और जाना मौत की अलामत है। कितनी अजीब बात है कि आना तो सबको याद रहता है और जाना किसी को याद नहीं रहता। आने की याद तो हर साल मनाने की कोशिश की जाती है, जैसे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उस मौके को खुशी का मौका बनाया जाता है। इससे कतई नजर कि बर्थडे के बारे में क्या मौक़िफ़ है। मैं ये समझती हूं कि इस मोड़ पर इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि वो मौका जो खुशी का मौका होता है, जिसे खुशी का मौका बनाया जाता है, वो एक साल के मजीद गुजर जाने का पैगाम देता है। और एक साल का गुजरना और एक साल का कम होना दरअसल जिंदगी के खात्मे की तरफ एक सफर है। इस एतबार से दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों कॉन्सेप्ट्स में, कि जिंदगी का एक और बरस गया और ये कि जिंदगी का एक बरस बिता लिया। जब कोई अपनी जिंदगी का एक बरस बिता चुकता है तो उसके बारे में कहा जाता है फुला एक बरस का हो गया, 2 बरस का, 10, 20, 40, 50, 60, 80, जितनी अल्लाह ताला ने किसी को जिंदगी दी। हालांकि ये काउंटडाउन है। आप कितने साल के हैं बेटा? आप कितने साल के हैं? 16। आप कितने साल के हो? 16। आप कितने बरस के हो? 33। आप कितने बरस के हैं? 23। तो ऑलमोस्ट यहां पे 16 से 33 का ग्रुप है। किसी के 16 साल गुजर गए और किसी के 33 गुजर गए। दरमियान में जितने लोगों के भी साल बीते, यानी इतना ज्यादा हम अपनी मौत के करीब हो गए।
تو کبھی انسان کی زندگی کی صبح ہوتی ہے اور کبھی وہ وقت آتا ہے کہ شام آ جاتی ہے. کسی کی شام بہت جلدی آ جاتی ہے اور کسی کی شام اپنا پورا وقت بتا کے آتی ہے، لیکن شام آتی ضرور ہے. جیسے آنا حقیقت ہے ایسے جانا بھی حقیقت ہے. جب ایک انسان سے کچھ کھو جاتا ہے تو کھو جانے پر اسے افسوس ہوتا ہے. آپ کو کبھی ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کوئی چیز کھو جائے؟ سب سے زیادہ افسوس کس چیز پر ہوتا ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ چیز ہوگی. آپ کو کس چیز پہ افسوس ہوتا ہے زیادہ بیٹا؟ آپ یس جی اچھا فرینڈس. جی پین گم جائے، قلم گم جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے جس نے علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے قلم کا گم جانا، پین کا گم جانا گویا علم کا گم جانا ہے. تو ظاہر ہے جس کو علم سے محبت ہے اس کے لیے یہ سب سے زیادہ افسوسناک چیز ہے. جی کسی اور کے لیے کون سی چیز گمتی ہے تو آپ کو زیادہ افسوس ہوتا ہے؟ جی آپ کا جو فیوریٹ قرآن ہے وہ گم جائے تو اچھا آپ کیوں گماتی رہتی ہیں؟ تو اپنی فیوریٹ چیز ہو تو اس کو گمانا تو نہیں چاہیے. اچھا آپ دیکھیں کہ دنیا میں گمی ہوئی چیزیں واپس مل جاتی ہیں، لیکن جس کی زندگی گم ہو جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی، کبھی واپس نہیں آتی. زندگی کا جو سال بیت جاتا ہے پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا. جو مہینہ، جو دن، جو گھنٹہ گزر جاتا ہے یہ دن کبھی واپس نہیں آنے. اسی لیے تو رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم. اور زمانہ کیا ہے؟ یہ دن، یہ مہینے، یہ سال، یہ لمحے، یہ وقت کا خسارہ ہے، یہ وقت کا لاس ہے، ٹوٹل لاس. ایک بار گیا کبھی نہیں آئے گا. وقت جو بہت قدر و قیمت والا ہے جب یہ چلا جائے پھر کبھی نہیں آتا. ہاں یہ زندگی کا وقت ہے اور یہ وقت ہر لمحے ہم سے کھو رہا ہے. آپ کو کھونا اچھا لگتا ہے یا پانا؟ پانا اچھا لگتا ہے نا. تو اللہ پاک نے یہ زندگی بنائی ہی کھونے کے لیے ہے. اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے یا نہ اٹھائے زندگی کھو جاتی ہے. اور انسان کو اس وقت یاد آ جاتا ہے جس وقت اس کا کوئی پیارا اپنی زندگی کھو دیتا ہے. کہاں چلی گئی زندگی؟ کل ہماری ایک بہت پیاری ساتھی ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بہت دنوں سے علیل تھے. کل انہوں نے جب زندگی کھو دی، یقین کریں فون پہ بھی آواز سننا بہت زیادہ مشکل تھا. اس طرح سے ماہی بیاب کی طرح تڑپنا. ہاں کسی کا والد چلا جائے، کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا پیارا بچہ چلا جائے، بہن بھائی چلا جائے، بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ بن جاتا ہے ان کے لیے جو ان کے بارے میں ساری زندگی نہیں سوچتے کہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ان کی زندگی گم ہو رہی ہے، ان کا وقت ان سے کھو رہا ہے. جب کوئی چیز کھونے والی ہوتی ہے تو ہم اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں. آپ کو جس چیز سے بہت محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ جی دھیان رکھتے ہیں. بس سادہ سی بات یہ ہے کہ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں کھو نہ جائے. لیکن یاد رکھیے گا اس دنیا کی کہانی اتنی ہے کہ جتنا بھی دھیان رکھ لیں آپ، اس دن کا جتنا بھی دھیان رکھ لیں یہ دن آپ سے چلا جائے گا. آپ اپنی جوانی کا جتنا جی چاہے دھیان رکھ لیں جوانی کھو جانی ہے. آپ اپنے پاس جو قوت اور صلاحیت پاتے ہیں نا، جوں جوں بڑھاپا آتا ہے
انسان سے وہ قوتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر وہ قوت کھو جاتی ہے. انسان کے پاس قوتیں کہاں سے آتی ہیں، کہاں چلی جاتی ہیں، زندگی کہاں سے آتی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے. زندگی دینے والے نے زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے، دو زندگیاں ہیں. ایک وہ زندگی ہے جو فانی ہے، بہت چھوٹی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. فانی زندگی اس دنیا کی زندگی ہے، اور اس دنیا کے بعد جس وقت انسان کو موت آتی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں قدم رکھ دیتا ہے. آج ہم اسی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، لیکن جاننے سے پہلے بس اتنی سی بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ زندگی جو دنیا کی ہے ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے ملی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا لمحہ لمحہ کھو جائے گا، لیکن کھو دینے سے پہلے اس لمحے سے فائدہ اٹھا لینے والا کامیاب ہے. اگر اس وقت کے خسارے سے خود کو بچا لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت میں کرنے والا کام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے ہمیں عقل عطا کی، ہمیں برائی بھلائی کی پہچان دی. دو انٹرنل سپورٹرز ہیں اور دو ہمارے ایکسٹرنل سپورٹرز ہیں. جو ایکسٹرنل سپورٹرز ہیں وہ انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی. انبیاء جانتے ہیں کیا بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور کیا کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، کیا نہیں کرو گے تو خسارے میں چلے جاؤ گے، اور کیا چھوڑ دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو آپ دیکھیں زندگی میں انسان نے کچھ کرنے والے کام کرنے ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑنے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے انبیاء اس لیے بھیجے، اللہ پاک نے کتابیں اس لیے بھیجی کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے زندگی میں کیا کام کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، اور ہمیں صرف برائی بھلائی کی پہچان دے کر نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنما بھیجے، ہمارے لیے کتابیں بھیجیں، اور ہمارے لیے ممکن بنا دیا کہ ہم اپنی کتاب کی مدد سے اپنی زندگی کے نقصان سے، خسارے سے بچ جائیں. آپ لوگوں میں سے کون ہے جو زندگی کے خسارے سے بچنا چاہتا ہے؟ جانتے ہیں اس کے لیے کون سی چیز ہر وقت موٹیویٹ کرتی رہتی ہے کہ زندگی کے خسارے سے بچ جاؤ؟ جی، قبر کی یاد. اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے جی. جانے کا احساس ٹھیک ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. جیسے کہ رب العزت نے انبیاء کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک خالص چیز کے ساتھ خالص کر لیا تھا، وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے. تو آخرت کے گھر کی یاد انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سن لو، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو ہم کیا کریں، یعنی اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ تو آپ نے فرمایا
کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے موت کو یاد کریں، اپنے آخری انجام کو یاد کریں. اور آج کی ہماری یہ نشست اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم آخرت کے سفر کو یاد کر لیں، اپنے آخری سفر کو. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک سفر میں ہے، بے شک وہ اپنے گھر میں ہو، بے شک وہ گھر سے باہر ہو، وہ بیٹھے تب بھی سفر میں ہے، وہ چل پھر رہا ہو تب بھی سفر میں ہے، وہ سو جائے تب بھی سفر میں ہے. حالانکہ اس نے کسی گاڑی کا انتخاب نہیں کیا ہوا، وہ کسی جہاز پر بھی نہیں بیٹھا، وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہے، اور اس نے جانے کے لیے کوئی ٹکٹ بھی پرچیز نہیں کیا، لیکن وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور زیادہ دن گزر گئے ہیں. ملاقات تو ہونی ہے، اور ہمیں ہر ایسے موڑ پر جہاں ہم کسی چیز سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی چیز کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، جب ہم سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہمیں آخرت کا سفر یاد دلایا جاتا ہے. جیسا کہ سفر کی جو دعا ہے اس کے اختتام پر یہ الفاظ آتے ہیں قرآن حکیم میں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، واپس جانے والے. تو ہم آئے بھی رب کے پاس سے ہیں اور جانا بھی رب کے پاس ہے. اور اسی طرح سے جیسے کسی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، جو چیز اس کے دل کو ڈھارس بندھاتی ہے، اللہ رب العزت نے مومنوں کا دستور بتایا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کبھی ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور یہ زندگی جو ہم بتا رہے ہیں، جو لگتا ہے بہت لمبی زندگی ہے، اس زندگی کی مثال اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر دی ہے کہ جب انسان لوٹ کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، کتنا عرصہ ٹھہرے. تو انسان کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. یہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. تو اس دنیا میں گھاٹے کا سودا نہیں کرنا، نفع کا سودا کرنا ہے. اور سودا تو اس دنیا میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر سودے میں کچھ دے کر کچھ لیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم اپنی عمر عزیز کا وقت دیتے ہیں، اپنی صلاحیت دیتے ہیں، اپنی قوت دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، کتنا کچھ ہے جو انسان لگاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو وہ اپنی جنت کما لیتا ہے یا اپنے لیے جہنم کما لیتا ہے. تو کتنے گھاٹے کا سودا ہے اگر کوئی عمر عزیز لگا کر جہنم کا مسافر بن جائے، سدا کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں چلا جائے. اس لیے اللہ پاک نے قسم کھا کر یہ فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، انسان یقیناً خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے. اب یہ ہے جنت کی کرنسی.
اور آپ جانتے ہیں ایمان لانا محض زبان سے چند الفاظ ادا کر دینا نہیں ہے. ایمان دراصل دل کے سچے یقین کے بعد زبان سے اقرار کرنا اور عمل کا اس اقرار کا ساتھ دینا ہے. تو رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دو اور کام بتائے، سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز جو کامیاب لوگوں کی ہیں، جو زندگی کے خسارے سے بچنا چاہتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ کھائیں پئیں سوئیں جاگیں کمائیں خرچ کریں، وہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وہ تاجر بن جائیں، وہ کوئی کام نہ کریں، بیکار زندگی گزار دیں، گھریلو مصروفیات میں زندگی گزار دیں، وہ کوئی بھی کام کریں. ہر کام کرتے ہوئے دو کام ہیں جو انہیں خسارے سے بچائیں گے. پہلے دو کاموں کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصو بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. کیونکہ مومن تو ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے نا، کہ وہ اپنی ذات سے سبق لیتا ہے کہ اس کی ذات کے اندر، آپ دیکھیں ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں اور اپنے اعضاء سے بہت کچھ محسوس کر رہے ہیں. آپ کا قلم لکھتا بھی ہے، ایسا ہے نا. کتنے کام ہیں جو آپ کا ظاہری وجود کر رہا ہے، لیکن کتنے کام ہیں جو آپ کا اندرونی وجود کر رہا ہے. جیسے آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ خود اسے نہیں چلا رہے، لیکن ایک سسٹم ہے، آتی جاتی سانسوں کو تو آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح سے جیسے آپ کا معدہ کچھ ہضم کر رہا ہے، آپ کا جگر مصروف عمل ہے، آپ کے کڈنیز مصروف عمل ہے، آپ کا ہارٹ مصروف عمل ہے، آپ کا برین مصروف عمل ہے. کتنی ملٹی ٹاسکنگ ہے انسان کے اندر. اور اسی طرح سے مومن کی بھی زندگی ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی اسے آگے بڑھائے گا. اور ملٹی ٹاسکنگ کی بات ہے، ایرر تو آتا ہے. جیسے کسی نے کہا گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. اللہ پاک کا دھیان رکھنا، اپنی موت کا جانے کا دھیان رکھنا انسان کو آگے بڑھاتا ہے، چلاتا ہے. اللہ کا ذکر اور آخرت کے گھر کی یاد، موت اور موت کے بعد کی زندگی، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت تیزی سے چلاتی ہے. ہاں، موت ہی تو ہے جو انسان کا لہو گرما دیتی ہے، کیونکہ موت گم ہو جانے کا ایک احساس ہے نا. تو جس کو زندگی میں احساس زیاں ہو جائے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میرا وقت مجھ سے چھوٹ رہا ہے، تو یہ احساس زیاں اسے آگے بڑھاتا ہے، اسے چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آخرت کے گھر کی یاد کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں بسائے رکھے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس یاد میں زندگی گزاریں. تو آپ دیکھیں، آپ کے موبائل کی میموری ہوگی، آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی میموری ہوگی، اس میموری میں کتنی چیزیں ہیں، وہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کی زندگی کی اصل میموریز کون سی ہیں. کیونکہ جو موت کو یاد رکھنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کو یاد رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی موبائل کی میموری میں بھی وہی چیزیں ہوں گی اور اس کے لیپ ٹاپ میں بھی وہی چیزیں ہوں گی. کل میں نے دو افراد کی گفتگو سنی. ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ لیپ ٹاپ بہت نیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی نیکی کیا ہے؟ کہتے اس میں اللہ کی باتوں کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کی باتیں ہیں اور اس کے علاوہ اس کی میموری میں کچھ اور نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی میموری ایسی ہی بنانی ہے. جب انسان کی یادوں میں اس کی موت بس جاتی ہے نا، جانے کا احساس. اور میں یہاں پہ آپ کو ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ موت کی یاد کو پازیٹو بنائیں،
کیونکہ یہ یاد انرجی ہے، یہ آپ کو قوت دے گی. اس کو خوف بنا کر اپنے سر پر سوار نہ کر لینا، خوف بنا کر اپنے اوپر طاری نہ کر لینا، کیونکہ نارملی لوگ اسے ایسے خوف کے طور پر اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موت کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں جس کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے ڈرانے والی باتیں نہ کریں. تو موت کو ایک ڈر کے طور پر نہیں، ایک ریالٹی کے طور پر لینا ہے. ریالٹی کے طور پر ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے. آخرت کے گھر کی یاد انسان کو خالص کرتی ہے نا. تو ہم آخرت کے گھر کی یاد کو اس لیے اپنے دلوں میں بسانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اس گھر کی یاد کی وجہ سے ہی ہم دنیا کی زندگی میں تیز تر سفر کر سکتے ہیں، کامیابی کا سفر کر سکتے ہیں. تو موت کی یاد کو اپنی کامیابی کے لیے معاون اور مددگار بنانا ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. تو ایک وعدہ کر کے آگے چلیں گے کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے. کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بھی بند کریں گے تو موت نے تو آ جانا ہے. موت شام زندگی ہے نا. آپ ہر شام گزارتے ہیں، آپ شام کے ڈر سے کہ ابھی اندھیرا پھیل جائے گا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں شام سے، ریالٹی کے طور پر قبول کرتے ہیں کہ شام ایک ریالٹی ہے، اور شام کے بعد جب رات آتی ہے تو وہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے. تو اسے حقیقت کے طور پر لینا ہے انشاءاللہ تعالی. نارملی آپ دیکھیں موت کے بارے میں سارے جہان کا یہ کانسیپٹ ہے زندگی کا ابدی خاتمہ، لیکن موت کا جو اسلامی تصور ہے وہ ابدی خاتمہ نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد کی ایسی زندگی ملنے والی ہے جو ابدی ہے. تو پھر ابدی خاتمہ کیسے ہو گیا؟ اس زندگی کا خاتمہ ہے. ہمیں اللہ کی پاک کتاب میں 2 موتوں کا تذکرہ ملتا ہے اور 2 زندگیوں کا. رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے پھر تمہیں زندگی عطا کی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہم ایک موت تو بتا چکے. تو آپ کو اس موت کا کچھ پتا ہے؟ جب آپ نہیں تھے سورہ دہر میں رب العزت سوال کرتے ہیں نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا لمت ناہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ آج سے 60 برس پہلے، 70 برس پہلے، 80 برس پہلے، یا 40 یا 30 یا 20 برس پہلے آپ لوگ کہاں تھے؟ یعنی اپنی زندگی سے پہلے ہم کہاں تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کی ماں نے بھی سوچا تھا؟ کسی کے والد نے یا جہان والوں میں سے کسی نے؟ سوچیں، ایسے 100 برس پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا. ہم کہاں تھے؟ موت کی حالت میں. کوئی ہمارا نام و نشان تک نہیں جانتا تھا. وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے جس نے ہمیں زندگی جیسی دولت عطا کی. آپ اسے امیجن کر کے دیکھیں گے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ہم سب نہیں تھے. کہاں سے آ گئے اتنے سارے لوگ؟ ماشاءاللہ کہاں سے آئے؟ اچانک اگ گئے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کہ اتنی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. ہم میں سے ہر ایک کے الگ الگ ماں باپ ہیں، الگ الگ گھرانے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے الگ الگ علاقے ہیں. ایسا ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت کے لیے کتنا بڑا سسٹم ہے کہ کہیں کوئی کھو نہ جائے، کہیں کوئی غیر محفوظ نہ رہ جائے. خاندان کی حفاظت دی ہے رب العزت نے، اور لائف سپورٹ سسٹم بنایا ہے
زندگی دی ہے تو زندگی کی حفاظت کے لیے کہ نظام بھی بنا. پہلے موت تھی، اب زندگی ہے، پھر موت آئے گی، تو موت ابدی خاتمہ نہیں ہے. آپ ڈکشنری میں ڈیتھ کے میننگز دیکھنا چاہیں تو آپ کو میننگز یہی ملیں گے، زندگی کا ابدی خاتمہ. ڈیتھ کے میننگز دیکھیے گا تو زندگی کا ابدی خاتمہ نہیں ہے. ڈیتھ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے. موت کا یہ تصور منفی تصور ہے، مثبت نہیں ہے. ہم ہمیشہ کے لیے کھو نہیں جائیں گے، اگرچہ ہمارا وجود مٹی میں مل جائے گا، اگرچہ ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے وجود کا ایک حصہ تو ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے. کیا چیز باقی رہتی ہے؟ ڈی این اے. ہینڈ ریز کریں گے آپ لوگ. ڈی این اے باقی رہتا ہے نا. اس ڈی این اے سے پورا انسان وجود میں آ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو آپ کا ڈی این اے ثابت کرتا ہے کہ ابدی خاتمہ نہیں، اگرچہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی کا ابدی خاتمہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.